अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आज हम बात करेंगे बारिशों के बारे में। बारिशों ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में क़यामत ढा रखी है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं और कलेक्टिव अमवात जो हैं 600 क्रॉस कर चुकी हैं। गाँव के गाँव बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे? क्या हम इस किस्म की कुदरती आफत को एंटीसिपेट नहीं कर सकते? तो अगर एंटीसिपेट कर सकते थे तो हमने कुछ बेहतर क्यों नहीं किया? आज की बात होगी इस सारी सिचुएशन के नाम। एंड फॉर दैट हमने इनवाइट किया है राफे आलम साहब को, हुज़ अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट एंड अ लॉयर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर मुझे बताएं कि जैसे थोड़े से स्टार्ट्स मैंने अभी इंट्रो में भी शेयर किए, व्हाट्स हैपनिंग इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ अनइमेजिनेबल। ठीक है, इतनी शिद्दत वाली बारिश अचानक ही, व्हाट्स द की रीजन बिहाइंड इट? मतलब इज इट द क्लाइमेट चेंज और या फिर इज इट जस्ट अ नेचुरल डिजास्टर? सबसे पहले जून से आज तक जो 18 अगस्त को रिलीफ वेब ने फ्लड रिपोर्ट जारी की थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया कि 18 अगस्त तक 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इन बारिशों और फ्लड्स की वजह से। और इसमें से 300 जो लोग हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बारिशें हो रही हैं और फ्लड्स आ रहे हैं, कम से कम 600 लोग इस वक्त मरे और अभी लाशें मिलेंगी। बिल्कुल, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें उड़ गई हैं, ये पुल तबाह हो गए हैं, लोगों के घर, जानवर, बिल्कुल ज़मीनें। और ये सिर्फ KPK के अंदर। आज के अखबार में नारोवाल रावी साइड पे फ्लडिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो ये फ्लडिंग जो है ये बारिशों की वजह से, और मानसून बारिश तो आपको पता है हमारा एक ये मौसम है बारिशों का, मौसम का, मगर मानसून की शिद्दत और उसकी जो ड्यूरेशन है वो तब्दील हो रही है ये मौसमी तब्दीली की वजह से। अब हर बारिश क्लाइमेट चेंज नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू मेक दिस डिस्टिंक्शन। मगर वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक रिपोर्ट है 8 अगस्त की, जो कि कहती है कि 24 जून से 23 जुलाई तक जो बारिशें पाकिस्तान में पड़ी थीं उनकी शिद्दत में 15% का जो इजाफा है वो मौसमी तब्दीली और ये ग्लोबल वार्मिंग का 1.5 डिग्रीज जो ग्लोबल वार्मिंग हुई ना, इसकी वजह से हुई। सो वी आर बिगिनिंग टू सी कि ये अब कुदरती बारिशें नहीं है, ये अब मैन मेड बारिशें शुरू हो गई हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर। अभी महीना पहले अमेरिका में टेक्सास में फ्लडिंग हुई। बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिक फ्लडिंग। किस किस्म की तबाही मचाई उसने? तो ये वही मौसम तब्दील हो चुका है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे जो खाने के तरीके हैं उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, और ग्रीन हाउस गैस ये सूरज की गर्मी को फिजा के में फंसा कर टेम्परेचर बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। और पिछले 150-200 साल के अंदर इस खित्ता नहीं, इस दुनिया का जो स्टेबल इकोसिस्टम था पिछली आइस एज से, लास्ट 150,000 ईयर्स जो स्टेबिलिटी आई है अर्थ के इकोसिस्टम के अंदर, उसका फ़ायदा हमने इंसानी क्या कहते हैं सिविलाइजेशन के तौर पे उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने खुराक की पैदावार बढ़ा के एक सिविलाइजेशन सेटल की है, बट अर्थ की स्टेबल इकोसिस्टम पे। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वो इकोसिस्टम अब स्टेबल नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो खुराक की पैदावार है वो अब इस इंसानियत के लिए पूरी नहीं है, और मौसम चूंकि तब्दील हो चुका है, जिस मौसम पे लोग सेटल हो सकते थे मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, एरियाज़ के अंदर, वो अब सेटल नहीं होंगे। एवरीथिंग इज़ चेंज। ये वो दुनिया नहीं है जिसमें आप पैदा हुए थे। पिछले 20 साल से लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अब हो रही है, और वो नो विटनेसिंग इट। ये बारिशें जो हैं, ये क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये फ्लड्स जो हैं, दीज आर ए मैन मेड कॉन्सिक्वेंस जो कि पाकिस्तानियों को बिल अदा करना पड़ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी जो मिसकंसेप्शन लोगों में थी ना क्लाइमेट चेंज का, जब भी वो सुनते थे, जिक्र तो बड़े सालों से हो रहा है, जैसे आपने भी कहा कई साल हो गए क्लाइमेट चेंज का हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जब भी वो सुनते थे ना उनको इतना सीरियस नहीं लेते। कहते क्या होगा यार, थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी या सर्दी में थोड़ा सा कोई कमी पेशी आ जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। व्हाट दे डोंट नो इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इट, एवरी सिंगल थिंग। आपका अपना एक्सपीरियंस जो है फ्लैश फ्लड के अंदर, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज वो चीज़ होती है जो आप टीवी पे देखते हैं until it happens to you, और आपके साथ यही हुआ है। और ये हमारे जो बेचारे पाकिस्तानी हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुतासिर हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पूरी ट्रेजेडी इस वक्त चल रही है। 600 पीपल डेड। फ्लड रिलीफ कहाँ है? डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है?
ارلی وارننگ سسٹمز کہاں تھے؟ یہ پہلی دفعہ فلڈ تو نہیں ہوا پاکستان میں, 2022 میں ہوا تھا, 2016 میں ہوا تھا, 2010 میں ہوا تھا. I am amazed کہ یہ آن دا گراؤنڈ سچویشن ہمارے پاس ابھی سنبھالنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں نظر آ رہا. اب مجھے could we have not expected it؟ یہ ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر پائے کہ یہ جو بھی ہونا تھا ہوا. میں تو خود سوشل میڈیا, ٹویٹر اور واٹس ایپ گروپس میں جو پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, ہمیں تو اپریل مئی سے پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے, میٹ ڈپارٹمنٹ کی نوٹیفیکیشنز آ رہی تھیں کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے یہ بارشیں شدید ہوں گی. پھر کمنگ انٹو مئی جون ہمیں نوٹیفیکیشنز آ گئی تھیں کہ بارش یہاں اس وقت پڑے گی. یہ سوشل میڈیا پہ تھا. میٹ ڈپارٹمنٹ واز گیونگ انفارمیشن آؤٹ, پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم ایز ور گیونگ انفارمیشن آؤٹ. بات یہ ہے کہ دو چیز ہوتی ہیں. ایک تو جب بارش پڑتی ہے اور اس طرح کے فلڈز آتے ہیں, اسپیشلی کلاؤڈ برسٹ, تیاری کا وقت بہت کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ارلی وارننگ سسٹمز کو بہت تیزی سے ایکٹ کرنا پڑتا ہے. دوسرا, اور یہ تاریخی طور پہ ان علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ دریا کے کنارے ہی رہتے ہیں. بالکل ایسے ان کی آبادیاں وہاں ہوتی ہیں. بالکل. اور ان کو ہٹایا نہیں گیا پہلے سے, اور دے آر دی ونس ڈائریکٹلی امپیکٹڈ. ان کو نہ ٹائم ہوتا ہے, اور پہلے وہ ہسٹوریکلی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ ایوکٹ تو نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ وہ جنہوں نے سارے اپنے ریسٹورینٹس اور گھر ایسی جگہوں پہ بنائے ہوئے ہیں, دریا کے اندر بنائے ہوئے ہیں, وہ تو غیر قانونی. ان کو کیسے مل رہا ہے؟ KPK میں تو قانون ہے کہ آپ دریا کے کنارے کچھ نہیں بنا سکتے, اور جو یہ ساری آپ چیزیں دیکھتے ہیں, دس از ان وائلیشن آف دا لا. 2002 کا قانون. ہاں لیکن بن رہا ہے سر. وہ رپورٹ 2010 میں فلڈ آیا تھا, انسیڈنٹ کے بعد 2016 میں فلڈ آیا تھا, 2022 میں فلڈ آیا تھا, 2025 میں فلڈ آیا. انہی جگہوں پہ دوبارہ وہ عمارتیں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ایک ہوٹل ہے سوات ریور پہ, وہ دوبارہ بنتا ہے. اب اس طرح کی چیزیں اگر لوگ کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. تو اس کو ہم صرف قدرتی آفت نہیں نہ کہہ سکتے, اس کو پھر ہم سسٹم کا فیلئر بھی کہہ سکتے ہیں. مین میڈ میڈ ورس بائی پور گورننس. بیکاز یہ دیکھیں جو گرین ہاؤس گیسز جس کا ہم یہ شکار ہیں اس وقت, کلائمیٹ چینج کا, یہ پاکستانیوں کی غلطی نہیں ہے. یہ صنعتی انقلاب سے اب تک جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے گرین ہاؤس گیسز تاریخی طور پہ چھوڑی ہیں, اور آج بھی جو G20 ممالک ہیں وہ 80% گرین ہاؤس گیس سالانہ طور پہ نکالتے ہیں. تو یہ ہوگی نا سائنٹیفک ریزننگ ہماری کلائمیٹ چینج کی, یہ ہوگی دا گرین ہاؤس گیسز, دا کاربن ایمیشنز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن پاکستان تو اس میں اتنا خاص کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, لیکن اتنا زیادہ کانسیکوینسز ہمیں کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے گلوبل وارمنگ بڑھتی جائے گی, ابھی 1.3 سینٹی گریڈ بڑھی ہے, یہ جب 1.5 اور 2 تک پہنچے گی 2050 تک, 2060 تک, تو نارتھ اور ساؤتھ پولز جب پگھلیں گے, موریشس جیسے آئلینڈس, بہاماز جیسے آئلینڈس سب مرج ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ادھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر. You have to understand the magnitude of climate change. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم درخت لگائیں. بھائی جان, درخت کٹنے سے بالکل فلڈنگ ہوتی ہے, مگر یہ جو بارش پڑ رہی ہے, آپ جتنے مرضی درخت لگائیں فلڈنگ کو روکنے کے لیے, یہ بارش نہیں رکے گی جب تک یہ بڑے ممالک اور ان کے اندر جو لوگ ہیں اپنی عادتیں نہ چینج کریں. That is very interesting کہ ہم یہ سارے جب بھی, ابھی میں نے لاسٹ فیو ڈیز میں بھی آپ سے ذکر ہوا کہ جب میں یہ سارے شوز کر رہا تھا آن دا کرنٹ سچویشن, تب بھی جو بھی کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ آ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ درخت لگائیں, درخت لگائیں, درخت لگائیں. درخت لگانے سے اٹ وونٹ ریلی میک اے بگ ڈفرنس. دیکھیں وہ KPK میں ٹمبر کی ایک تو وہ قانون ہے فارسٹ ایکٹ کا, اور ٹمبر کی مارکیٹ ہے, اور انلیگل ٹمبر کٹنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ پہاڑ کے کنارے درخت کاٹتے ہیں تو جو پانی اس پہاڑ پہ گرتا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی بوٹیاں جڑیں نہیں ہوتی. تو ٹریز ایکٹ لائک اے بفر ٹو سلو دا فلڈ ڈاؤن, لیکن رکتا نہیں ہے, اٹ سلوز اٹ ڈاؤن. اٹ ول اسٹل ہیپن, اٹ ول اسٹل ہیپن. آپ بے شک وہ درخت لگا لیں, مگر جب آپ کی بارش کی شدت 15-20-30% مزید بڑھ رہی ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں, تو آپ کیا کریں گے؟ 2022 میں جو بلوچستان اور سندھ میں بارش ہوئی تھی وہ منتھلی ایوریجز سے 400 سے 800% زیادہ تھی, اور ان علاقوں میں بارش پڑی تھی, پانی پڑا تھا جو کہ سندھو دریا انڈس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے, they were not part of the basin. تو وہ 10 دنوں کے اندر, 2 ہفتوں کے اندر 100 کلومیٹر کی جھیل پیدا ہو گئی تھی. اب کون سی حکومت 2 ہفتوں میں جو پیدا ہوتی ہے 100 کلومیٹر کی جھیل, اس کے بارے میں کیا کر سکتی؟ What could it possibly, even the most technologically advanced government, جب یہ چیزیں ہوں گی, پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا, پورے ملک, پوری دنیا میں اس طرح کے ممالک ہیں جو کہ یہ موسمی تبدیلی کا شکار بن رہے ہیں. It is a tragedy. میرا دل ٹوٹتا ہے یہ خبریں سن کے اور دیکھتے ہوئے. بالکل سر, the change in our weather وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, اور اتنا شدید دیکھ رہے ہیں. مطلب پچھلے سال جو بارشیں ہوئیں
وہ بھی ریکارڈ بارشیں تھیں, if I'm not mistaken. اس سے زیادہ بارشیں پاکستان میں نہیں ہو رہا. اس سال جو ہو رہی ہیں انہوں نے پچھلے سال کا بھی ریکارڈ کتنی تیزی سے اور ابھی توڑ دیا. برسات سے پہلے جو مئی جون کا 2-3 مہینے گزرے ہیں گرمی کے, ہیٹ ویو تاریخی طور پہ ہیٹ ویو تھا, اور اس کے نتیجے میں جو ہماری کپاس کی فصل ہے وہ 30% کم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, وہ کیونکہ کلائمیٹ چینج, پھر وہی بات نا, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف گرمی ہو جائے گی اور اس سے زیادہ کیا ہوگا. آپ کی ہر ایک چیز کنیکٹڈ ہے, آپ کی فصلیں کنیکٹڈ ہیں, آپ کا رہن سہن کنیکٹڈ ہے, آپ کے لائف اسٹائل کی ہر ایک چیز اس کے کنیکٹڈ ہے. کاٹن ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ چلتی ہے, ایکسپورٹ سے ہم پیسے کماتے ہیں. 30% کمی ہوئی ہے. دیکھیں تو لوگوں کی آمدنی میں, پورے پاکستان کی اکانومی میں اب ڈینٹ تو پڑا ہے نا ہیٹ ویو کی وجہ سے. اب یہ جو نقصان ہو رہا ہے KPK کے اندر, اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ سڑکیں جو بنیں گی, وہ پل جو بنیں گے, اس میں جو پیسہ لگے گا, اس میں پیسہ جو لگے گا, ٹائم جو لگے گا. اور یہ ایسا ہے کہ ان کمیونٹیز کو, ان لوگوں کو, یہاں کے جو لوگ ہیں 4-6-10 سال انتظار کرنا پڑے گا ٹو گیٹ دیئر لائفز بیک ٹو نارمل اگین. اور ان کی جو زیادہ تر جو ٹریڈز افیکٹ ہوں گی, جو بڑے شہروں میں وہ جا کے کرتے ہیں. دیکھیں پوری کی پوری ان گاؤں کی, شہروں کی اچھی خاصی اکانومی پر وہ فرق پڑے گا. اور اس کے علاوہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, اب جیسے آپ نے بات کی دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, نیوز پڑھ رہا تھا میں, جرمنی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ. We could have never imagined it کہ جرمنی میں اتنی گرمی پڑے گی. وہ تو اپنے گھروں کو انسولیٹ کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو تو گرمی کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو یہاں آ کے 20-30 ڈگریز میں ان کی جان چلی جاتی تھی, 45 ڈگریز میں وہ کیا کر رہے ہیں. جرمنی بہت بڑا گرین ہاؤس گیس پروڈیوسر ہے, کول پہ چلاتے ہیں اپنی اکانومی. ورلڈ وار 2 کے بعد سدھرے نہیں, اور ان جیسے ملکوں کی وجہ سے ہمیں سارے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. How do you think the government is dealing with all of this, by the way? دیکھیں ہمارے پاس موسمی تبدیلی کی پالیسی نہ صرف وفاقی سطح پہ مگر اب صوبوں کے پاس بھی کلائمیٹ چینج کی پالیسیز آ گئی ہیں, ایکشن پلانز ہیں. ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وفاقی, صوبائی اور لوکل لیول پہ. How do you rate the action plans and the policies? ان PDMAs میں نے خود دیکھے, پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کی ایک ملٹی ہیزرڈ ویریبل اسٹڈی کی گئی. پورے پنجاب میں جو ڈسٹرکٹس ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے علاقے میں کہ یہاں فلڈ پرون ہے, یہاں کیا کہتے ہیں زلزلہ آ سکتا ہے, یہاں ڈراؤٹ کا رسک ہے, 15-20 مختلف ہر ڈسٹرکٹ کے لیے بنے ہوئے. میٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس pretty good information اور وہ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ انفارمیشن جب آتی ہے NDMA کے پاس, NDMA والے PDMA کو بھیجتے ہیں, PDMA والے آگے لوکل گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں, اور لوکل گورنمنٹ ہماری تو ہے ہی نہیں نا, ایسے ہی ہے. تو what are you gonna do? آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ٹھیک ہے, بنیر میں ایک ہوگی, ہاں, وہ 4-5 لوگ کیا کر سکتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے خلاف. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو انہینس نہیں کریں گے, وہاں ریسکیو اور یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کیپیسٹی نہیں لے کر آئیں گے, اور وہ صرف جمہوریت لا سکتی ہے, یہ اس طرح کی ڈیسینٹرلائزیشن, جب تک وہ نہیں ہوگا یو ناٹ گونا ہیو افیکٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ریلیف. اچھا, آپ نے کلاؤڈ برسٹ کا ذکر کیا, کین یو ایکسپلین ٹو آل دی لیمن واچنگ, جتنے بھی عام لوگ دیکھ رہے ہیں. یار مشکل سوال نہ پوچھو, تھوڑا سا عام الفاظ میں, واٹ ایگزیکٹلی از اے کلاؤڈ برسٹ, اور وہ شدید بارش سے شدید بارش ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر, پہاڑوں میں آپ کو ملتا ہے نا, وہاں ویلیز ہوتی ہیں, تو بادل جو ہیں قسم کے جم جاتے ہیں ایک علاقے کے اوپر, اور آپ کو 15 منٹ 3 گھنٹوں کی بارش مل سکتی ہے, مگر اٹ کوڈ بی 3 کلومیٹر یا صرف چند 100 میٹر کے اندر بارش ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی ایک لمیٹڈ سے ایریا میں چھوٹا سا ریڈیس ہو, بادل جہاں پہ بھی ہو, وہاں پہ جو شدید بارش ہو, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے, اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہیں گے. لیکن اس کی آفیشیل نوٹیفیکیشن میٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتی ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ تھا یا نہیں. یہ نہیں کہ رافع عالم نے بارش دیکھی اور کہا کہ جی یہ کلاؤڈ برسٹ. بالکل, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا پریڈکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوگا یا نہیں, دیر از نو وے. I assume that you can, وہ ماڈلز ہوں گے. ابھی چند گھنٹے پہلے میں کوئی سیٹلائٹ امیجری دیکھ رہا تھا KPK میں, جہاں آج کل اور اگلے ہفتے کی پریڈکشنز ہیں پرسنٹیج وائز کی بارش کی امکانات کتنی اور کتنی شدید ہوگی. اچھا, ہوتی ہیں یہ سارا کر سکتے ہیں ہم پریڈکٹ. ہاں, پھر لوگوں کو ایویکویٹ وغیرہ کچھ بہتر پریکاشنز کیوں نہیں لے سکتے ہم؟ My mind is blown. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. بٹ آلسو ٹیک اے اسٹیپ بیک. ہم حکومت کو گالیاں دے سکتے ہیں, ہم اکٹھے پورا دن لگا سکتے ہیں, بٹ آلسو ریممبر جو یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح کے فلڈز آتے ہیں, آپ کے پاس چند
सेकंड मिनट होते हैं. बिल्कुल होते हैं, लेकिन सर आपने कहा ना प्रेडिक्ट कर सकते, तो आपको अभी तक कोई ऐसा डेटा नजर आया हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि इन लोगों ने उधर किसी को वार्न किया हो, ये कहा हो कि आप लोगों को इवैक्यूएट कर लें, कोई प्रिकॉशनरी मेजर लें? मैंने ये भी मैंने बिल्कुल आई हैव सीन दोज एट वर्क एज वेल. वो भी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, सायरन्स चल रहे हैं, लोगों को पता है कि जब सायरन चलेंगे तो यू हैव टू इवैक्यूएट. वो भी चीज़ें हो रही हैं, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, किसी भी मुल्क के अंदर गवर्नेंस 100% नहीं होती. ठीक है. एंड सो आई एम नॉट सेइंग कि हमारी हुकूमत जो है वो कुछ भी नहीं, वो सब बहुत अच्छी है या कुछ भी नहीं कर रही, बट देयर आर सम एरियाज वेयर यू जस्ट टाइम ही नहीं है. हाँ, एग्री. वो सारा थोड़ा सा लैंडस्केप पर भी डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली. और ये फार फ्लंग एरियाज हैं, वहाँ कभी कभी पहुँचना भी आपको घंटा 2 लग जाता है. बहुत लगता है, टाइम लगता है. मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे पॉडकास्ट से पहले भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. इट गेट्स रियली टफ. लेकिन वो तो चले सायरन्स वगैरह. अब जैसे हमने वो सवात वाला इंसिडेंट देखा था, उसकी जो फिर रिपोर्ट आई, 2-3 उसमें बड़ी अलार्मिंग चीज़ें थी. एक तो वो जैसे हमने जिक्र किया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो पहले भी फ्लड जब आया हमने देखा वहाँ पे वही इमारतें बनी हुई थी, अभी भी वहीं थी, तो उनको एनओसीज किसने दिए? और दूसरा हमने ये देखा कि डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डाली जा रहे हैं. वो कहते हैं जी हमने तो जी व्हाट्सएप के थ्रू इनको नोटिफिकेशंस और वार्निंग देना शुरू कर दी थी, ये लोग क्या कर रहे थे, वो आगे से अगले पे डालते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो ये एक दूसरे पे डालना कब बंद होगा? जब कोई जिम्मेदारी लेगा इन चीज़ों की. यार कोई ले सकता है जिम्मेदारी. यहाँ पे लोग जो जिम्मेदारी जिनको लेनी चाहिए वो एनओसीज दी जा रहे हैं आगे, और सेम वैसी की वैसी चीजें हो जा रही हैं. आप एक दफा गलती करते हो, 2 दफा तो नहीं ना होती, और ये तो बार बार लगातार हो रही हैं. वही ना, मैं ट्रेजेडी है ये टोटली. देखें, क्लाइमेट चेंज, मेरे क्या कहते हैं, आप समझ लें, उस्ताद हैं अली तौकीर शेख साहब, क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेट मसले हैं ना, अगर आप गवर्नेंस सीधी कर दें तो तकरीबन आधे मसले हल हो जाएंगे क्लाइमेट के, अगर आप सिर्फ गवर्नेंस ठीक करें. और यहाँ मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, बिकॉज अगर आपको याद है 2 साल पहले पार्लियामेंट में इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा, बत्तियाँ बंद की पार्लियामेंट की, और जाके 6 MNAs को गिरफ्तार करके अरेस्ट किया. अब अगर हमारे जो ये नुमाइंदे हैं वो अपनी जिंदगियों के लिए भाग रहे हैं, तो फिर वो अपना काम नहीं कर सकते जो हमारा काम है. वैलिड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरप्शंस लाते हैं इस तरह की, जो हमारे नुमाइंदों को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो अपना काम नहीं कर सकते, और फिर गवर्नेंस खराब होती है. हर जगह गवर्नेंस खराब होती है, और उसका एक नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि इस तरह की फ्लडिंग हो रही है, ये बावजूद कि क्लाइमेट चेंज अपनी जगह. अच्छा, मुझे थोड़ा सा, हम शुमाल की तो हमने बात कर ली, हम ज़रा पंजाब साइड की बात अब मैं करना चाहूँगा. रावलपिंडी में भी हमने देखा मानसून की बारिशों ने अच्छी खासी तबाही मचाई. अभी कसूर से आगे भी फ्लड आया हुआ है. यस, अभी वार्निंग्स जारी हुई हैं बड़े एरियाज में. बिल्कुल, इवैक्यूएशंस हो रही हैं. हाँ, बिल्कुल हो रही हैं. व्हाट डू यू सी द फ्यूचर टू बी लाइक? I hope that Punjab Disaster Management Authority rises to the challenge. बस, और देखें, जो डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंट पंजाब की हद तक जो मैंने देखा है, डिप्टी कमिश्नर्स इफ़ेक्टिव हो सकते हैं अगर होना चाहें. उनके पास अमला भी है, उनके पास लोग भी हैं, एंड दे कैन बी वेल लेड. ये अब लीडरशिप की अब बात, अब हम एक पॉइंट पे आ गए इन फ्लड्स के नतीजे में कि अब हम लीडरशिप की सोच में, की सर्च में, वी हैव द कैपेसिटी, आई बिलीव, इन पंजाब टू रिस्पॉन्ड टू दिस. हमारे पास है इक्विपमेंट, मगर कोई हो बताने वाला. और आई एम श्योर वी हैव अ सीनियर मिनिस्टर एनवायरनमेंट, हमारे पास डिजास्टर रिलीफ के लोग हैं. आई नो कि वो इस पे काम कर रहे हैं. अभी तक वो जिस तरह काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? 1122 अभी तक क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर मुझे लॉस ऑफ लाइफ का नहीं पता, मगर कई सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो हैं वो फ्लड में आई हैं. ये कहाँ है? इंडस पे, साउथ पंजाब में रहीम यार खान के करीब, वहाँ एक इंडस के अक्रॉस एक पुल बना रहे थे, तो उसका एक बंद टूटा था बिकॉज वो फ्लड को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सका बंद, जिसका काम है फ्लड को ऑब्जॉर्ब करना. उसके नतीजे में कुछ इलाके जो हैं फ्लड हुए हैं. ये 2-4 दिन की खबर है. लेट्स सी, 2023 में
وہاڑی میں فلڈ آیا تھا اور تقریباً ایک قصور وہاڑی میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا تھا, نو لاس آف لائف. یہ 2023 کی بات ہے جب بارشیں پڑی تھیں یہ ہمالیاز پہ, اور کیا کہتے ہیں ایسٹرن ریورز تھوڑے سے. ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا, انڈس میں, ستلج میں, راوی میں فلڈ وارننگز انہوں نے کر دی ہوئی ہیں جاری, اور لیول بھی, واٹر لیول بھی اتنا رائز کر چکا ہوا ہے. تو ستلج, راوی, بیاس جو ہیں ان کا پانی ہم نے ہندوستان کو دیا ہوا ہے سنتاس معاہدے کے تحت, اور تینوں دریاؤں پہ ہندوستان نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. مگر ان ڈیمز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ فلڈز کو روک سکتے ہیں. مگر ان ڈیمز اور پاکستانی بارڈر کے درمیان جو علاقے ہیں وہاں جو بارش پڑتی ہے وہ بھی پھر دریا کے اندر آ جاتی ہے. سو we're expecting that. مگر چونکہ ہم نے ان دریاؤں کا پانی ہندوستان کو دیا ہوا ہے, یہ جو ریور بیڈز ہیں ایسٹرن ریورز یہ عام طور پہ ڈرائی رہتے ہیں, سو دے کین ابزارب اے لارج فلڈ. جیسے راوی جو ہے, بھی دیکھتے ہیں ہم, راوی ابھی 70,000-80,000 کیوسیکس پہ ہے, راوی 3 لاکھ کیوسیک لے سکتا ہے. اچھا جی, ہاں, جب اٹس اے بگ ریور, اٹ از اے ویری بگ ریور, تو جس کو ہم زیادہ تر بڑا خالی خالی دیکھتے ہیں, بیکاز اس میں عام طور پہ پانی نہیں ہوتا, ہماری گندگی ہوتی ہے, یہ ایسے polluted water. اچھا, تو پھر تو وی کین سے نا سیفلی کہ تھوڑا سا سیف ہیں ہم راوی کے ارد گرد والے علاقے جو ہیں, کیونکہ وہ 3 لاکھ کیوسیک تک کا پانی ایبزارب کر سکتا ہے. مگر دیکھیں راوی کو ہم نے اب روڈا اتھارٹی بنا دی اور وہاں وہ گھر بنا رہے ہیں, یہ بھی ہے. اور اس کا جب لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا تھا روڈا والوں سے کہ آپ نے فلڈ فورکاسٹنگ, ایک فلڈ کمیشن ہے پاکستان کا, کہ آپ نے ان سے کوئی مشورہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا نہیں. اچھا, نہیں, اسٹیٹمنٹ گیون, یس, ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل فلڈ کمیشن کی نالج یا پرمیشن کے بغیر انہوں نے جا کے یہ روڈا بنا دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کتنی بار اس ڈسکشن میں میرا مائی مائنڈ ہیز بین بلون اوے. مطلب کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں خود حیران ہوں کہ 2010 کے فلڈس کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو کمیشن بنایا تھا ٹو لک انٹو دی فلڈس اور ان کے کازز کیا تھے, اور جسٹس منصور علی شاہ نے 2-3 سال کام کر کے ایک ایگزاسٹو 2 والیوم کی فلڈ رپورٹ نکالی تھی, جس میں انہوں نے کوئی اس کو ہی پڑھ لے, سارے لیسنز اس کے اندر ہیں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں, کیا کیا آپ کر سکتے. کیوں لیکن نہیں پڑھیں گے نا, یہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, کیوں پڑھیں گے وہ. فنی اسٹوری, مگر سچ ہے کہ جسٹس شاہ نے اس رپورٹ کے اندر کوئی ایگزیکٹو سمری نہیں ڈالی. اچھا جی. اور جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نے ایگزیکٹو سمری اس لیے نہیں ڈالی بیکاز میں لوگوں کو پڑھنا میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو پڑھیں, پورا ان ڈیپتھ پڑھیں اس کو. تو آئی تھنک وہ اسٹریٹجی فیل ہو گئی تھی. جن لوگوں نے پہلے سمری پڑھ لینی تھی وہ شاید پڑھنی تھی, انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی. انبلیویبل. اب اس کو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ اس کو سسٹم کا فیلئر بھی ذرا. اب جیسے یہ سارا پانی جو کے پی کے اندر گرا ہے یہ دریاؤں کے ذریعے ڈاؤن اسٹریم آئے گا, پنجاب میں آئے گا, بالکل آئے گا, انڈس میں آئے گا اگلے 10 دن کے اندر. اب دیکھتے رہو, دس از وین یو نیڈ لیڈرشپ, بیکاز ہمارے پاس وہ وسائل ہیں یار, وی کین, اگر ہم کرنا چاہیں. اچھا, کرنٹ سچویشن کی تو ہم نے ساری بات کر لی, ہم نے ساری ڈسکس کر لیا کہ ہاؤ ورس ہیز اٹ بین کمپیئر ٹو دا پاسٹ سیزنس. آنے والا کل کیسا ہو سکتا ہے ہمارا؟ آنے والے کل میں ہم اس سے بھی بدتر مانسون کی بارشیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کی شدت اور ان کا جب بارش گرے گی وقت وہ چینج ہوگا. جو میں نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے, جو مانسون کا پیٹرن ہے وہ بھی تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے, اب تھوڑا سا نیچے کی طرف ساؤتھ ورڈز گرنے شروع ہو گئی ہیں بارشیں. سو یہ چینجز آئیں گی, مگر پریڈومیننٹلی گرمی بڑھے گی. تو جو ہماری گرمی کا موسم ہے وہ بڑھتا جائے گا, شاید 7-8 مہینے اسپین بڑھتا جائے گا, 7-8 مہینے ہو جائیں گے. اور سردی کا موسم, ٹھنڈ ہوگی, سردی شاید ادھر ایٹ لیسٹ جو پلینز ایریاز ہیں پنجاب سندھ کے اندر سردی ٹھنڈ ہوگی, اینڈ مگر ہوائی آلودگی. سردی مطلب اس قسم کی ہمیں سردی محسوس نہیں. سر پچھلے سال دسمبر میں کیا کہتے ہیں ٹی شرٹ پہنا نکل رہا تھا, ایسے ہی ہے دسمبر میں. اور ایک وقت مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں سویٹر اور کوٹس کی ضرورت ہوتی تھی, اکتوبر میں. مطلب سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ دیکھیں نا, پہلے تو ہمارے ہوتا تھا نومبر سے اکتوبر بھی نہیں چلے, اور سپٹمبر اینڈ سے اکتوبر سے. اس کے بارے میں پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, پاکستانیوں کی صرف تیاری کر سکتے ہیں, بیکاز یہ گرین ہاؤس گیسز اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک تاریخی طور پہ بڑے ممالکوں نے کیا ہے.
اور اب ایک عالمی سطح پہ جب یہ سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں کانفرنس آف پارٹیز کاپ کلائمیٹ چینج والی ہوتی ہیں, تو وہاں ان بڑے ملکوں کو ان کی کمٹمنٹس ہیں کہ وہ اپنی گرین ہاؤس گیسز کو کم کریں, مگر کوئی ملک کوئی بھی نہیں کر رہا. اور ہمیں پھر یہ پتہ نہیں عجیب چیزیں بیچی جاتی ہیں ہر کاپ کے اندر. کوئی نیا فنڈ کھول دیتے ہیں کہ جی آپ کو ہم پیسے دیں گے. اچھا 2010 میں کینکون میں جب کانفرنس آف پارٹیز ہوئی تھیں تو وہاں یہ طے ہوا تھا کہ 2020 تک ان 10 ایئرز جو بڑے ممالک ہیں کال دیم اینیکس 1 کنٹریز وہ $100 ارب گلوبل کلائمیٹ فنڈ کے اندر ڈالیں گے تاکہ باقی ممالک جو غریب ملک ہیں ان کو پیسے ملیں. سر 2025 سے آج 15 ارب سے کم اس کی کیپٹلائزیشن ہے, 15 ارب سے کم 15 سال میں. پچھلے سال امریکہ نے یوکرین اور اسرائیل کو جنگ کے لیے تقریباً $90 ارب دیے تھے. پرائرٹیز کی طرح دکھ رہا ہے, سب کو دکھ رہا ہے. جنگ کے لیے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو مارنا پیسے ہیں, دنیا کو بچانا ہے نہیں یار پیسے نہیں ہے ہمارے پاس, ہماری غلطی نہیں ہے, مگر آپ کی ہے. ہمیں اس طرح دیکھیں یہ کلیکٹیو سوچ ہونی پڑے گی آگے جاتے ہوئے, چونکہ ہماری سویلائزیشن آہستہ آہستہ جلدی کلیپس ہو جائے گی. ایک نئی قسم کی میں سمجھتا ہوں سوچ ایجاد ہونی پڑے گی کہ یہ اس طرح کے جو پیداوار کے طریقے ہیں, صنعت کے طریقے ہیں جس سے آپ قدرتی اثاثوں کو تباہ کرتے ہیں اور زندگیوں کو برباد کرتے ہیں, ان کی تو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. میرے سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ کا بیلنس کیا ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں بھائی جان 2023 دسمبر اور 24 جنوری میں نقوی صاحب کی کیئرٹیکر حکومت کے اندر 2 مہینوں میں پنجاب میں 500 سے زیادہ بچہ نمونیا سے مرا تھا. نمونیا از اے چیسٹ ڈیزیز کاز بائی ایئر پولوشن. بالکل بچے مر رہے ہیں یار, بیلنس نہیں ہونا, یہ بیلنس نہیں ہے. دیر از نو بیلنس وین چلڈرن آر ڈائنگ. ایبسولوٹلی. آپ کو یاد ہے جب یہ کووڈ کا لاک ڈاؤن ہوا تھا, صنعت کو اور باہر جانا بند کر دیا گیا تھا, 10 دن کے اندر ہوا صاف ہو گئی تھی. ایسے ہی ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہمیں کرنا کیا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی جلدی ہم اپنے یہ آلودگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سر کووڈ کے ڈیز کی وہ والی ویڈیوز بھی مجھے نا بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں کہ کچھ دن کے لیے انسان اپنے گھروں میں گئے اور وہ ساری ایکٹیویٹیز جو وہ کرتے تھے, گند پھیلاتے تھے, وہ رکی ہیں سارے. ہم نے دیکھا کہ جانور کس طرح آگے تھے. بیشتر کنٹری سے ہماری وہ ویڈیوز آئی انٹرنیٹ پر, سڑکوں پہ پھر رہے ہیں وہ, اور ہم یہاں پہ ایسے. اچھا اینی تھوڑی سی مجھے بتائیں, ہم نے دیکھا الاسکا کی کوسٹ پر بھی سونامی نے ہلکا سا ہٹ کیا تو سی لیولز بھی رائز کر رہے ہیں. کین وی ایکسپیکٹ another massive catastrophe like this? Earthquakes وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ وہ ٹیکٹونک شفٹس ہوتی ہیں. ہاں بٹ رائز ان سی لیولز تو ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ 2 ڈگریز گلوبل وارمنگ پہ نارتھ اور ساؤتھ پول پگھل جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ 1.5 پہ جو یہ ہندو کا شکارا کورم ہمالیز پہ گلیشیئرز ہیں, 1.5 ڈگریز پہ تقریباً 35% یہ گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے. جو ابھی ہم گرافس دیکھ رہے ہیں, دس از جسٹ دا بگننگ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا بیکاز یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں. ایکسیڈ از اے سارک کا ادارہ ہے کٹمنڈو میں, ان کا دفتر ہے. وہ ہر 5 سال بعد ایک گلیشیئر رپورٹ نکالتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ 2 ڈگریز تک چلے گئے تو یہ گلیشیئرز گئے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں 2 ڈگریز جو ہیں, امید ہے کہ اسی صدی کے اندر 2 ڈگری ہم ٹاپ جائیں گے. اور مے بی یہ باقی جو فلڈز اور گلیشیئر میلٹس ہیں اس کو 100 سال لگیں گے, تقریباً 100 سال, وچ از دنیا کی ہسٹری کے اندر وہ تو چٹکی ہے. بالکل. ہمارے لائف اسٹائل میں لائف اسپین میں تھوڑا سا ٹائم ہے, ہم یہ دیکھیں گے چیزیں. لیکن ہمیں پھر وہی بات نا کہ ہمیں سارا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اور جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں تب تک تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اینڈنگ پہ آنے سے پہلے کوئکلی آپ کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہیں جو ایک انڈیویجول لیول پہ ہم کر سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, اور کیا کیا چیزیں وہ غلط کر رہے ہیں. موسمی تبدیلی کے بارے میں انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں. سر پوری دنیا ہے, آپ نے بڑے ممالک کی انڈسٹریز اور اکانومیز کو چینج کرنا ہے. یہ صرف سوشل اور پولیٹیکل کنیکٹیوٹی سے ہوگا. ایک حد تک اویئرنیس سے شروع ہوتی ہے بات. لوگ اویئر نہیں, فرینکلی لوگ اویئر نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اب جب اویئر ہوں گے تو سب سے پہلے کہیں گے درخت لگاؤ. ابھی یار درخت لگائیں, بے شک اچھی بات ہے, لیکن درخت سے کلائمیٹ چینج نہیں رکے گا. آپ پوری طرح سمجھیں گے گرین ہاؤس گیسز روکنی, اور اس کے لیے آپ کو اٹھ کے بین الاقوامی عالمی سطح پہ
डिप्लोमेसी के ज़रिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और जापानियों को काबू करना होगा। हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी है इंटरनेशनल स्टेज पे इस पूरे सिचुएशन पर? हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैं खुद दो दफ़े कॉप में शामिल था डेलीगेशन के साथ, तो हमारे पास जो टीम है फॉरेन मिनिस्ट्री की, क्लाइमेट मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, प्लानिंग मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो काफ़ी सालों से ये कॉप्स में जाके जो हुकूमत की पोजीशन होती है उसको निगोशिएट करते हैं, और ये पोजीशंस जो हैं इन कॉप पार्टी से पहले प्राइम मिनिस्टर और क्लाइमेट काउंसिल को दिखाई जाती हैं, शेयर की जाती हैं, इनपुट्स लिए जाते हैं। मगर इन द क्लाइमेट वर्ल्ड हम दूसरे मुल्कों को कह सकते हैं कि आप ग्रीन हाउस गैसेस कम करें। डू यू थिंक हम सऊदी अरेबिया को कह सकते हैं कि आप तेल ना बेचें? हमारी स्टैंडिंग देखें ना जरा। We wind up just going there and asking for money कि ये पैसे हैं, और ये पिछले मेरा ख्याल 25 साल से हमारी ब्रॉडली पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन हम बहुत मुतासिर हैं, हमें मेहरबानी से पैसे दें वरना ये देखें टेररिस्ट्स। That's broadly the policy that we've had in the climate. अच्छा, जाते जाते what's the few tips you would like to give to the government कि कुछ इस तरह से चीज़ें बेहतर कर सकते हैं ये लोग? मैं गवर्नमेंट को टिप्स नहीं दूंगा, मैं उन लोगों को टिप्स दूंगा जो कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज और इंटरफियर विद करती हैं कि भाईजान ये ना करें, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें, ठीक है, हम अपने नुमाइंदों को आप इस्लामाबाद भेजते हैं फॉर आवर फ्यूचर, उनको अपना काम करने दें खुदा के। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने का। बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई एम श्योर आपको लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो जो इदारे सुन रहे हैं, अथॉरिटी सुन रही हैं, अब देखिए आप सबको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे होगा, तो खुदारा बी बेटर और ये NOCs देना ख़त्म कर दें, और इंशाल्लाह देखिएगा पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।